السلام علیکم۔ شب برات یعنی بخشش اور رحمتوں کی رات بس آنے ہی والی ہے، تو اس مبارک موقع پر چلے ایک ایسے خاص روحانی عمل کے بارے میں جانتے ہیں جو زندگی میں برکتیں لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ ایسی خاص راتیں عطا کی ہیں جو توبہ اور بخشش کے دروازے کھول دیتی ہیں۔ شب برات بھی انہی میں سے ایک ہے۔ یہ ایک ایسا زبردست موقع ہے جب ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، اس کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آخر اس رات کو تقدیر بدلنے والی رات کیوں کہا جاتا ہے اور یہ کیسے رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ جیسا کہ یہاں بتایا گیا ہے، شب برات کو قبولیت کی رات مانا جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اس رات اگر خلوص دل سے کوئی دعا مانگی جائے، کوئی عبادت کی جائے نا، تو اس کی بارگاہ الہی میں ایک خاص اہمیت ہوتی ہے۔ یہ اپنے خالق سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ اچھا، تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو خاص عمل ہے یہ کن لوگوں کے لیے ہے اور زندگی کی کون کون سی مشکلات کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ عمل نا زندگی کے بہت سے مسئلوں کا ایک روحانی حل پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر مالی مشکلات ہیں، جیسے رزق میں تنگی ہو رہی ہے، پیسہ آتا ہے پر رکتا نہیں، یا قرض کا بہت زیادہ بوجھ ہے، یا پھر کوئی ذاتی پریشانی ہے، جیسے کوئی پرانی بیماری، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، یا اولاد کی نعمت سے محرومی ہے۔ ان تمام صورتوں میں یہ وظیفہ امید کی ایک کرن بن سکتا ہے۔ تو چلیں اب آتے ہیں اصل بات پر، یعنی شب برات کے اس خاص عمل کی تفصیلات پر۔ ہم دیکھیں گے کہ الائچی کا استعمال کرتے ہوئے اسے سٹیپ بائی سٹیپ کیسے کرنا ہے۔ اس عمل کی بہت آسان سے 4 سٹیپس ہیں۔ پہلا، 7 الائچیاں لے لیں۔ دوسرا، ہر الائچی پر 2 خاص چیزیں پڑھنی ہیں۔ تیسرا، پورے عمل سے پہلے اور بعد میں 144 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ اور چوتھا، 1 الائچی پر عمل مکمل کر کے اسے سائڈ پر رکھیں اور پھر باقی 6 پر بھی یہی عمل دہرائیں۔ اچھا، تو ہر الائچی پر جو پہلی چیز پڑھنی ہے وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام، یا غنیو یا رزاقو، اور اسے پڑھنا ہے 70 مرتبہ۔ اور جو دوسری چیز پڑھنی ہے وہ ہے سورۃ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد سے لے کر آخر تک۔ اسے بھی ہر دانے پر 70 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ تو اس عمل میں نا 3 عدد بہت اہم ہیں، انہیں یاد رکھنا ہے۔ سب سے پہلا ہے 7، یعنی الائچی کے 7 دانے چاہیے۔ دوسرا اہم عدد ہے 70، یاد رہے ہر وظیفہ ہر دانے پر 70 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ اور تیسرا اور آخری اہم عدد ہے 144، یہ درود شریف کی تعداد ہے جو عمل کے شروع اور آخر میں پڑھنی ہے۔ اچھا جی، تو عمل تو مکمل ہو گیا، اب سوال یہ ہے کہ ان دم کی ہوئی الائچیوں کا کرنا کیا ہے۔ چلیں اگلے مرحلے کی ہدایات دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، ان بابرکت الائچیوں کو نا 14 دن کے اندر اندر استعمال کرنا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان پر جو کچھ پڑا گیا ہے اس کی برکت ہمارے جسم، ہمارے وجود اور ہماری روح کا حصہ بن جائے۔ اور انہیں استعمال کرنے کے طریقے بھی بہت آسان ہیں۔ انہیں اپنی روزمرہ کی چائے میں ڈال سکتے ہیں، کافی میں، قہوے میں شامل کر سکتے ہیں، یا پھر کسی کھانے میں پکا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چلیں اب آخر میں کچھ بہت اہم باتیں ہیں، کچھ اصول ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ یہ عمل ٹھیک طرح سے ہو سکے۔ تو سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ گھر کا کوئی ایک فرد بھی نا پورے خاندان کی نیت کر کے یہ عمل کر سکتا ہے، جیسے شوہر اپنی بیوی کے لیے کر لے، یا والدین اپنے بچوں کے لیے بھی یہ پڑھائی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات بہت ہی زیادہ اہم ہے، وہ یہ کہ اگر یہ عمل کسی خاص شخص کے لیے یا ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے الگ الگ کرنا ہے تو ہر ایک کے لیے 7 الائچیوں کا نیا سیٹ تیار کرنا ہوگا۔ مطلب ایک ہی سیٹ سب کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو آخر میں بس یہی سوال ہے کہ اس مبارک رات کی برکتیں اور خلوص سے دل سے کیا گیا یہ عمل کسی کی زندگی کا رخ کیسے بدل سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کی دعائیں اور عبادات قبول فرمائے، آمین۔